بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا، پھر جہاں بھی، تُوَلُّوا، تم پھیر لو، فَثَمَّ، پس اسی طرف ہے، وجہ اللہ، اللہ کا رخ، اللہ کا چہرہ۔ وجہ کے معنی چہرہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم رخ مراد لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعتوں والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، پس تم جہاں بھی اپنا رخ کر لو تو تم وہیں پہ اللہ کو پاؤ گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہودی اس طرح سے کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ بہتر ہے، اور عیسائی جو ہے وہ کہتے تھے ہمارا قبلہ بہتر ہے، تو اس طرح سے آپس میں وہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکان سے، جہت سے منزہ ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تم جہاں کہیں بھی اپنا رخ کر لو تو وہاں پہ تم اللہ کو پاؤ گے۔ یعنی یہ اس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس طرف بھی متوجہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے مشرق کی طرف منہ کرنے کا اور تم اس طرف متوجہ ہو جاؤ تو تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ ایسے قبول فرما لے گا، اور اگر مغرب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم یہاں اس طرف منہ کرو تو وہاں قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ، کوئی چیز مخصوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، بعض نے کہا ہے کہ سواری میں، جیسے انسان سفر میں ہے اور سواری کے اوپر ہے، تو پھر اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سواری پر نوافل وغیرہ پڑھنے کے بارے میں یہ آیت اتری کہ اگر جب انسان سواری پہ ہو اور وہ سواری گھوم جائے اور پہلے جو ہے وہ مشرق کی طرف اور وہ پھر گھوم جائے تو اور وہ نماز کی نیت میں ہو تو کیا کیا جائے گا۔ اس بارے میں اتری کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم منہ کرو اللہ وہیں ہے۔ یا پھر سفر میں قبلہ مشتبہ ہو گیا کہ سفر میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور پھر قبلہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا پہلے، جیسے اگر بالفرض انسان ٹرین میں ہے اور وہ گھوم گئی ٹرین تو اب اس کا قبلہ بھی بدل گیا، تو اس بارے میں یہ آیت اتری۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں سے مراد، اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اور کوئی اس کے لیے خاص مکان، خاص جگہ جو ہے وہ متعین نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے اولاد۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ اس کے لیے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کا ہے۔ کل لہو، ہر چیز، قانتون، اس کی فرما بردار ہے۔ اور یہودی اور عیسائی اس طرح نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد سے منزہ ہے، مبرہ ہے، مستغنی ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات سب باتوں سے پاک ہے، بلکہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ہی مطیع اور مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ فرما دیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پھر وہ کہہ دیتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والے سے مراد ایسے جب آسمان کو دیکھو وہ نیا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا، کسی چیز کا حکم جو ہے فرماتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمون اللہ، کہ کیوں اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا اللہ ہم سے، او یا تاتینا آیت، آتی ہمارے پاس کوئی آیت۔ یعنی جو لا علم لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں اترتی، جیسے نبی پہ اترتی ہے ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی۔ تو کذالک، اسی طرح، قول الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، مثل قولہم، اسی طرح کی بات۔ اللہ نے فرمائی ان سے پہلے جو قومیں آئیں، لوگ آئے، وہ بھی اپنے نبی سے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں جو ہے بالکل ڈائریکٹ ہم سے کیوں بات نہیں کرتے، آپ پہ کیوں وحی اترتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی، آپ پہ کیوں آیتیں آتی ہیں، نشانیاں آتی ہیں، ہم پہ کیوں نہیں آتی۔
تو اللہ نے کہا ایسی باتیں وہ بھی کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، مشتبہ ہو گئے ان کے دل، یعنی ایک ہی طرح کے ان کے دل ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے. قد بینا الآیات، اللہ فرماتے تحقیق ہم نے واضح کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں اپنی اس قوم کے لیے کہ وہ یقین رکھیں. اللہ آگے فرما رہے انا بے شک ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خوشخبری اور سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. اور اللہ نے فرمایا کہ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، یہ جہنم والے کیوں بنے.